ہم نے بھی اس کے بارے میں بہت غور و خوض کیا تھا، غلامی کیا ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مرشد کی خدمت کرنا غلامی ہے، مرشد کے اشاروں پر چلنا غلامی ہے، ہم یہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب ہمارے سامنے حقیقت آئی تو پھر ہم کو پتہ چلا کہ یہ غلامی اس کو نہیں کہتے۔ غلامی ہوتی ہے لطیفہ نفس کی تابع داری، کہ آپ کا لطیفہ نفس مرشد کا تابع دار ایسا ہو جائے، مرشد کہے بیٹھو تو بیٹھ جائے، کھڑو کھڑا ہو جائے، کھاؤ کھاؤ، مرشد نے کہا نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ۔ صحیح ہے، نمبر 1۔ دوسرا غلامی کا پہلو کیا ہے؟ اس نفس کی وجہ سے ہمارا دنیا میں دل لگا ہوا ہے۔ یہ اچھے اچھے کپڑے پہننا، اچھے اچھے پرفیوم لگانا، اچھے اچھے کھانے کھانا، مختلف چیزوں کی اشتباہ، مختلف چیزوں کی خواہشات، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارا دنیا میں دل لگا ہوا ہے۔ اگر ہمارا نفس ہمارے اندر سے نکال دیا جائے تو پھر رہ جائیں گی ہماری روحیں۔ روحوں کی دلچسپی کا تو اس دنیا میں کوئی سامان نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی تو بیکار ہو جائے گی۔ تو یہ نفس کے جسم میں ہونے کی وجہ سے کھانے میں ذائقہ ہے، پہننے اوڑھنے میں مزہ ہے، اور اگر یہ نفس نکل جائے تو کسی چیز میں مزہ نہیں۔ تو جب انسان کو غلامی عطا ہوتی ہے تو مرشد کامل اس کا نفس اس کے جسم سے نکال کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ یہ غلامی ہو گئی اب، کہ اب وہ بغیر نفس کے ہے، نہ اس کو کھانے کا مزہ ہے، نہ اس کو پہننے کا مزہ، بھلے بہترین کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کو پوچھو کہ مزہ ہے یا نہیں۔ لوگ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، دیکھو کتنے اعلیٰ کھانے کا رہا ہے، عیاشی ہو رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، لیکن اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نفس ہی نہیں ہے۔ تو اپنے نفس، اس بندے کا نفس نکال کے مرشد اپنے پاس رکھے۔ اب مرشد اس کا کیا کرے گا؟ اچار ڈالے گا۔ مرشد اس کو ڈیوٹی پہ لگا دیتا ہے کہ چلو بھائی جاؤ، جنات کے اوپر ڈیوٹی لگا دے گا، کوہ کاف بھیج دے گا، یا دم درود کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ یہ غلامی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی مرضی سے کچھ کرتا نہیں، جو مرشد کی مرضی ہوتی ہے اسی طرح چلتا ہے۔ یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کا مزاج وہ ہو جاتا ہے جو مرشد چاہتا ہے، مزاج ویسا ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ دیکھو، آپ کے پاس ایک کیسٹ ہے جس میں قوالیاں ہیں، آپ نے مجھے دی، میں نے قوالیاں اریز کر کے اور پاپ سانگ لگا دیے۔ اب جب وہ آپ چلائیں گے تو اب کون سی آواز آئے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں یار کیا ہو گیا اس کو، یہ تو قوالی کی کیسٹ تھی۔ کوئی ایک آدھ جملہ ہی کہہ دے قوالی کا، ایک بھی نہیں کہے گا، کیونکہ ریکارڈنگ ہی چینج ہو گئی۔ یہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ غلامی جو ہے اکیلے اکیلے نہیں ملتی، یہ پورا پیکج ہوتا ہے۔ یہ غلامی ملتی ہے ضم والوں کو، کہ اب اس نے نفس کا کرنا کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ 3 واقعات یک کے بعد دیگرے ہوتے ہیں۔ ایک نفس کا ہبہ ہونا، دوسرا قلب کی ملکیت کا تبدیل ہونا، اور تیسرا روح کا ضم ہونا۔ یہ تینوں واقعات ایک ساتھ ہوتے ہیں، نفس کا ہبہ ہونا اور قلب کی ملکیت کا تبدیل ہونا، تبدیل ہو، اور پھر روح کا ضم ہو جانا۔ نفس کا ہبہ ہونا یہ ہے نا کہ تم نے اب جو تمہارے نفس کے جو مزہ تھا، آسائش تھی، جو اس کا مزاج تھا، وہ نفس کے ساتھ ہے، تو نفس چلا گیا تو وہ ختم ہو گیا۔ اب جیسے جب تک نفس آپ کے اندر تھا، آپ کو نہاری بڑی پسند ہے، اب نفس ہبہ ہو گیا، نفس کی خواہشات اس کے ساتھ ہی چلی گئیں، اب آپ کے سامنے نہاری رکھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسے۔ اگر کوئی آپ کو یاد دلایا گیا تم کو نہاری بہت پسند ہے، وہ کھائے گا بھی، اس میں مزہ ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی کہے یار تم کو جو ہے یہ کام بڑا پسند ہے، اس کا اندر سے جی نہیں چاہے گا کرنے کو، جس کی وجہ سے وہ خواہش پیدا ہوتی تھی وہ چیز تو چلی گئی۔ یعنی ویسی ہی بات ہو گئی کہ نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ وہ شہر میں تھا تو اوروں سے بھی اس کی خاطر ملنا پڑتا تھا، یہ ماجرا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ TV
place to connect with God.